خان صاحب کو ہٹایا، کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد، اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے، میمو آ گیا۔ اب یہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ، یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے کیونکہ یہ اب جا رہے ہیں ادھر جدہ اور سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ اب کہتے ہیں جی ہم خرچہ نہیں کر رہے، ہم تو عام کمرشل فلائٹ سے جا رہے ہیں، تو سر وہ خاص جہاز آپ نے مار دیا ان کا۔ یہ سر یہ لیٹر پڑا ہے کانفیڈینشیل، گورنمنٹ آف پاکستان، اب وہ بھاگ گئے اس سے، تو ہم تو لیٹر دکھا رہے ہیں نا، منسٹری آف فارن افیئرس اسلام آباد نے لکھا ہے، سبجیکٹ ہے VVIP وزٹ ٹو سعودی عربیہ اپریل 2022۔ اس میں ایک مانگا گیا ہے کہ 777 بوئنگ 777 کا کہا گیا انتظام کیا جائے، اور جو پرپوزڈ سفری ہے پروگرام، اس کے مطابق جمعرات کو 28 اپریل کو، جمعرات 28 اپریل یہ 2 بجے روانہ ہونا ہے، اور اسلام آباد سے مدینہ منورہ، اور اس کے بعد 29 اپریل، کیونکہ یہ سارا لیٹر ہم نے تو نہیں ٹائپ کیا، 29 اپریل جمعے کو لیٹر یہ ہونا جی مدینہ منورہ سے جدہ، یہ پورے کا پورا جو قافلہ اس وقت جا رہا ہے، اور پھر اور سیچرڈے 30 اپریل کو یہ جہاز بک کروایا ہوا ہے نا، اگر یہ کمرشل ہے۔ میں اور بات کر رہا ہوں، وہ ARY نیوز کی اس بار سٹوری آئی کہ انہوں نے یہ مانگا جی، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور فیک نیوز ہے اور فلاں ڈمکان، یہ ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے لیٹر لہرا دیا، اس کے بعد آپ بھاگ گئے، اب آپ نوٹ نہیں کر رہے، اب انہوں نے اپنا اس میں بدل دیا، 80 سیٹیں بک کرتے ہیں 80 سیٹیں، اور ان کے 10-12 اور بھی تھے، ہاں، اس میں سے 81واں کوئی نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور یہ سیچرڈے یہی جہاز PIA کا، آپ یہ دیکھیں کہ PIA کی تو کوئی ادھر پرواز نہیں ہے، PIA کی کوئی پرواز نہیں ہے مدینہ سے جدہ، وہاں پہ PIA آپریٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ PIA سعودی عرب کے اندر انٹرسٹی آپریٹ نہیں کرتا، تو یہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فرائیڈے کو یہاں سے جائیں گے ہم مدینہ منورہ، اور وہاں سے پھر یہی جہاز جو ہے 13:40 پہ 13:40 بن گیا 11:40 12:13 1:40 دوپہر 1:40، ٹھیک ہے، دوپہر 1:40 یہی PIA کا جہاز مدینہ منورہ سے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترے گا، اور پھر یہی جہاز 30 تاریخ کو جدہ سے اسلام آباد آئے گا۔ تو یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا، یہ لیٹر لکھا گیا، اور اس میں جو آپ کہہ رہے تھے لوگ اصل میں یہ پہلا وزٹ ہے نا، تو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ سابق حکمران جو تھا وہ کیا کرتا تھا اور موجودہ حکمران جو آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس میں اب یہ سارے کا سارا حکمراں اتحاد جو ہے، حکمراں اتحاد سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ اب اس میں جس نے جانا ہے جس نے نہیں جانا وہ بتا دیں، کیونکہ ہمارے پاس آفیشیل لیٹر جو ہے وہ موجود ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں ان کے بیٹے مولانا اسد بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے، شگفتہ جمانی کا ذکر شامل ہے، اور سردار اختر مینگل صاحب کا نام شامل ہے، اور خالد مکسی صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، آگے جا کے امیر حیدر خان ہوتی ہیں، اور شاہ زین بگٹی ہیں، اور محمد اسلم بھوتانی ہیں، اور علی نواز شاہ ہیں، اور پھر محسن داوڑ ہیں، ٹھیک ہے جی، محسن داوڑ صاحب بھی موجود ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کا نام اس میں ہے، مالک بلوچ ہیں سابق وزیر اعلیٰ، شاہ اویس نورانی صاحب PDM کے ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب سابق SAPM ہیں، اور پھر سہیل محمود سیکرٹری خارجہ بھی موجود ہیں، علی حیدر صاحب بھی موجود ہیں، تو یہ سارے کا سارا یہ موجود طاہر ہے۔ اشرفی صاحب کس وقت اس گورنمنٹ کو چھوڑ گئے تھے؟ وہ سر وہ تو اپنا سعودی عرب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ایک اپنی سروسز دے رہے ہیں، تو وہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے۔ تو باقی آگے جو مختلف نام ہیں، پھر یہ اسلام آباد سے جدہ ایک پرواز ہے، پھر دوحہ سے جدہ ہے، پھر لندن سے جدہ ہے، تو اس میں یہ سارے کے سارے لیکن نام یہ موجود ہیں۔ دوحہ اور لندن کی پروازوں کا ہم سب سے بہت پہلے دے چکے تھے جی آپ نے، اور تو وہ سارے
آ رہے ہیں تو یہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی محب وطن کتوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں، اور جو لوگ یہ جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کے بیانات دینے تھے کرونالوجیکل آرڈر میں کہ فلاں دن فوج پر یہ حملہ کیا، فلاں دن پاکستان مفادات کے خلاف یہ کیا، فلاں دن انڈیا کے حق میں یہ کیا، فلاں ان کا ایک پورا وائٹ پیپر آپ ساتھ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن کو نکال کے کن کو لایا گیا. میرا صرف اتنا کیس ہے. وہ سارے کا سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا. چلو وہ سجن جندال آیا تھا وہ بھی سیل ہو گیا، مودی آیا تھا وہ بھی سیل ہو گیا، سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا. اب ابھی نندن بھی سیل ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں نا وہ ساری ریکارڈ سے سین سے ہٹا کے رکھ دی جائیں گی. اور اس کے بعد لیکن صابر شاکر صاحب معاف کرنا، پاکستان کی قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے. انہوں نے 10 اپریل سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، اور اب جو آپ کو خیال ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں یا اپنی چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور 11 کروڑ کی تو آپ گواہی دے رہے ہیں. جی ہاں، یہ ہے ہم کے یہ سامنے ریکارڈ پڑا ہے، ٹویٹر پہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد چوہے صاحب اگلی ایک دلچسپ خبر ہے وہ دیکھیں کہ اس میں نا اس میں شامل ہیں مریم صفدر صاحبہ. ٹھیک ہے جی، کہ مریم نواز شریف صاحب، کیپٹن صفدر صاحب نے بھی جانا ہے اسلام آباد سے جدہ. یہ لسٹ آف فیملی ممبرز اینڈ سٹاف. اور ٹھیک ہے، پھر وہاں سے دوحہ سے بھی جدہ آنا ہے اور لندن سے جدہ آنا ہے. تو یہ سارے کے سارے اب مجھے صرف ایک اب اگلی خبر دیکھیں کہ یا تسی اتنے فون کر دو ہائی کورٹ کے وہ پاسپورٹ دین مریم دا اتنا تکلف کرنے کی. نہیں، وہ ہیئرنگ چل رہی ہے، اس میں تو ہم انٹرفیئر کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالتوں کے بارے میں چوہے صاحب میری ایک بڑی اسٹریٹ قسم کی پالیسی ہے کہ عدلیہ کا ہر صورت میں احترام کرنا ہے، ہر صورت، آنریبل ججز کا، آنریبل کورٹس کا، کیونکہ وہ آخری سہارا ہوتے ہیں عوام الناس کا. اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے. اور مجھے بھی ہمیں جب بھی ریلیف ملا وہ عدالتوں سے ملا. صابر شاکر صاحب، میں نے کہا اس بینچ پر سپریم کورٹ میں ابھی یہ چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال، جی سر، وہ بقول شخص سے سب سے زیادہ دیندار اگر جج آیا ہے تو وہ یہ ہے. ایک جی سر. نمبر 2، دیانت میں، شرافت میں اور محنت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور باقی ججز، اور جیسے آپ کو مظاہر نقوی کا بھی پتہ ہے، جی، اور بھی سارے، بات یہ نہیں ہو رہی. اعجاز الحسن صاحب ہیں، بہت اعجاز الحسن، بہت منیب اختر، سارے نام لیتے ہیں. اچھا، تمام بات یہ کہنے کی ہے. بلکہ اب میں ایک اور بات بھی کہوں گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ اب ان کی بھی وہ درون خانہ کیا لڑائیاں ہوتی اور ان کو درمیان میں سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. وہ پروکسی کے طور پہ ان کا قیمہ بنانے کی کوشش کی گئی. وہ فروغ نسیم صاحب نے جب عمران خان صاحب نے خود بتایا، پھر فروغ نسیم صاحب نے آ کے بتایا، اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے، پھر اسد عمر صاحب نے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ری وزٹ ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. جی، بال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت بڑے بڑے ٹھیک ججز بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، اور ان سے بڑی توقعات ہے قوم کو. بالکل. اگر بعض اوقات کسی وقت کسی وجہ سے کوئی فیصلہ غلط بھی آ جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کیا وہ میں اس رات چوہے صاحب ویسے جو 9 اپریل کی رات، اس رات میں اعلیٰ عدلیہ کو قصوروار نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ آپ نے ماحول بنوایا. پتہ نہیں مقصد کیا تھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ نہیں، اس سے پہلے جو 5 رکنی جج بینچ پر، تو وہ پتہ نہیں کیوں. بہرحال یہ تجربہ ہے. میں نے کہا عمر عطا بندیال سے بڑا جج میں نے نہیں دیکھا. جی ہاں، اگر ان کو سمجھ لگی. ابھی ایک جج تھے، اور بڑوں کو نہیں پتا کہ اس رات کیا ہو رہا تھا، کوٹ ان کوٹ. یہ تو آپ کی کتاب کا مواد بن گیا. جی ہاں، کوٹ ان کوٹ. کسی کو نہیں پتا تھا، بڑوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب کو یعنی سب کو. اور یہ کر کون رہا ہے ویسے؟ ابھی باز نہیں آئے لوگ. نہیں، ابھی نہیں باز آئے. جو شخص پاکستان کی فوج کی قیادت، مطلب جو قمر جاوید باجوہ ہے یا دوسرے جنرل، ان پر حملے کرے، ان کی کرداج کشی کرے، ان کے بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے ان پر الزامات لگائے، میں سمجھتا وہ پاکستان کا دشمن ہے. ہاں جی، اس سارے جو کچھ ہوا
اس سارے سیگمنٹ کا جو بینیفیشر ہیں وہ تو بیٹھے ہیں یہ جہاز پورا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی طرف یہ کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا، ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، پرسکون ادھر لگا مزے لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میٹر آن، کام شروع، سرکاری خرچ، کبھی ہیڈ پا لیا، کبھی پگ باندھ لیا، کبھی یہ میں بتا رہا ہوں کہ سوچنے والی بات ہے مقتدر اور مقدس حلقوں کے لیے کہ وہ پورے کا پورا یہ جو ہے بینیفیشر جو ہیں سارے وہ پرانا ٹبر وہ سکون سے بیٹھا ہے، مزے لے رہا ہے، اور رسوا کون ہو رہے ہیں، لوگ کس کے خلاف ہیں، آوازیں کس کی بلند کی جا رہی ہیں، اس سارے معاملے میں کس کو گندا کرنے کی کوشش کی؟ محترم آپ بہت میں نے دیکھا ذہین جو ہے محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے، اور یو انڈرسٹینڈ پولیٹیکل ڈائنامکس، آپ نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھی ہے، آپ یعنی جو بڑی ایک بہت بڑی مکروہ سازش اور گھناؤنا کام ہو رہا ہے کہ ایک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان ایک اتنی عظیم الشان پاپولیرٹی کی ویو جو ہے، مقبولیت کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، وہ لے کے میدان میں آ جائے گا۔ جی ہمیں خیال تھا کہ ویو ہوگی ایجیٹیشن کی، لیکن ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ۔ اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، میں آپ کو جس طرح آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے افطاری جو ہے نا وہ صحیح طرح کی نہیں ہے، فوراً آ کے شو میں بیٹھ گئے، ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس بڑی پاپولر ویو جو ہے ملک کی، اس کا رخ پاکستان کی فوج کے خلاف کر دیا جائے۔ مائی فٹ، جو کوئی یہ کر رہا ہے ان کو میں وارن کر رہا ہوں، وہ اپنے اس گنونے کام سے باز آ جائے، نہیں تو قوم کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے، کیونکہ یہ ہم نے نہیں لاؤ۔ اور آپ جو دہی نہ کھا رہے ہو نا، موج میلہ کر رہے ہو، کبھی جہاز سے بیٹھ کے ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، اور آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ سارے کے پیچھے یہ لوگ ہیں، یہی کانسپریسی ہے اصل۔ ہاں جی۔